بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں مال کی مذمت بھی ہے، تعریف بھی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن میں 14 مقامات پر مال کو خیر کہا ہے۔ ان الانسان لحب الخیر لشدید۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام، وہ تو بادشاہ تھے، مالدار تھے۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع وما اقبح الکفر والافلاس بالرجل۔ کتنا برا ہے کہ ایک آدمی غریب بھی ہو اور بے دین بھی ہو، اور کتنا اچھا ہے ایک آدمی دیندار بھی ہو اور مالدار بھی ہو، حق بیان کرے، کسی کی جیب پر نظر نہ ہو، نہ کسی سے سوال کرے۔ امر علی الناس شبہ الملک، تو خیر بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بل گیٹ سے مالدار تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 400 ملازمین کام کرتے تھے، اور 10 مبشرہ، اس میں 7 بڑے تاجر تھے، 7 بڑے تاجر تھے، 7 بڑے تاجر تھے، 7 بڑے تاجر تھے۔ تو کچھ صوفیہ حضرات نے مال کی مذمت بیان کی، لوگ دنیا میں پھنستے جا رہے تھے، تو پھر لوگوں نے یہ مذہب بنا دیا، کم دولت کم پیسہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بل گیٹ سے مالدار بن جائیں، 4 شرائط کا خیال کریں۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے کمائیں، صحیح طریقے سے خرچ کریں، تکبر نہ کریں، غریبوں کے ساتھ امداد کریں، صدقات خیرات اس کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ بری بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان 4 شرائط کا خیال نہ رکھا جائے، تکبر ہو یا غریبوں کے ساتھ امداد نہ ہو، تو تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم ان شئت فلن تشک، برباد ہو جائے درہم اور دینار کے پیچھے بھاگنے والا۔ اگر اس میں کانٹا چھپ جائے تو مت نکالو۔ اور الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ تب جب 4 شرائط کا خیال نہ رکھو، ورنہ 14 مقامات پر اللہ نے پاک کلام میں مال کو خیر کہا ہے۔ تو ان دونوں کو برابر کرنا چاہیے۔ اور معیشت مسلمانوں کی کمزور جہاں پر ہے، کتنے پریشان کن ہیں، چاہے فرد کی معیشت کمزور ہو یا ملک کی، اسلامی ملک کی، وہ مار کھائے گا۔ معیشت مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو ضرورت ہے اسلامی نظم و نسق کی، حکومت کی، اور وہ بغیر غلبہ کے نہیں ہو سکتا، اور غلبہ بغیر قوت کے نہیں ہو سکتا، اور قوت جو ہے نا بغیر اتحاد، اتفاق اور معیشت کے نہیں ہو سکتا، اور اتحاد اور اتفاق بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تبھی تقوی ہوگا کہ حب جاہ اور حب مال نہ ہو۔ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے امت ٹوٹتی ہے، افراد ٹوٹتے ہیں، جماعتیں ٹوٹتی ہیں، تو پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے مال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔